فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور پروردگار عالم مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور میرے اللہ مر جانے کے بعد، موت آ جانے کے بعد، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اعضاء ٹوٹ گئے، جلا دیا گیا، کفن ملا یا نہ ملا، غسل ملا یا نہ ملا، راگ کو بہا دیا گیا، ربی ارینی، ربی ارینی، اور میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، نظارہ کرنا چاہتا ہوں، میری آنکھوں سے مجھے دکھا، میرے سامنے زندہ کر کے دکھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور پروردگار عالم مردوں کو قبر میں، میدان محشر میں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا ابھی جواب دیتا ہوں، فوراً جواب نہیں دیا۔ رب کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو جواب مل جائے، بندوں کو جواب مل جائے۔ جو رب کا انکار کریں گے، یہودی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، فاسق بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، فجار بھی ہوں گے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ کا نبی سوال کر رہا ہے، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اور پروردگار عالم مجھے دکھا ان مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ابو جہل آ گیا، کم کفار مکہ آ گئے اور آ کے کہنے لگے، نبی اللہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، محمد بن عبداللہ بتلا کیسے مردہ زندہ ہوں گے، کیسی بات کر رہا ہے، مر جانے کے بعد، قبر میں چلے جانے کے بعد گوشت کیڑے کھا گئے، زمین کھا گئی، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بال ختم ہو گئے، زبان ختم ہو گئی، آنکھیں ختم ہو گئی، اعضاء گل گئے، بالکل مٹی بن گئے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جواب دے دیجئے، یہ جو سوال کر رہے ہیں، مردے کیسے زندہ ہوں گے، ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی، گوشت کیسے آ جائے گا، رگ و ریشہ کیسے واپس آ جائے گا، خون کیسے واپس آئے گا، اعضاء کیسے واپس آئیں گے، مردے کیسے زندہ ہوں گے، ان سے ایک ہی بات کہہ دو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، جب تم تھے ہی نہیں، اللہ نے اس وقت تمہیں نہیں بنایا۔ فرمایا کہ من ماء مہین، اللہ پاک فرماتے ہیں بندو، جسے رب کی ذات پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے بنانے پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے فرمان پہ یقین نہیں، قرآن پہ یقین نہیں، امام الانبیاء کے فرمان پہ یقین نہیں، دنیا پہ یقین نہیں، موت پہ یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، عذاب قبر پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو، کیا رب نے تمہیں اس وقت پیدا نہیں فرمایا جب تمہارا ذرہ تھا ہی نہیں؟ فرمایا کہ من ماء مہین، ایسے گندے پانی سے تمہیں پیدا کیا جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اتنا گندا پانی، نجس پانی، پلید پانی، ناپاک پانی، جس کے وضع ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مرد پلید ہو جاتا ہے، عورت پلید ہو جاتی ہے۔ اور میرے بندو، من ماء مہین،
یقین، اس وقت تمہارا کچھ تھا ہی نہیں، تیرا ابا نہیں تھا، تیرا دادا نہیں تھا، تیرا خاندان نہیں تھا، وہ آدم تھا ہی نہیں، رب العالمین نے اسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور میرے بندو، میں پروردگار عالم نے جب تمہارا نام و نشان تھا ہی نہیں، رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا۔ آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے، چکر کھانے والے دنیا کا انکار تو نہیں کرتے، صدر کی بات پہ یقین ہے، وزیر اعظم کی بات پہ یقین ہے، کرنل کی بات پہ یقین ہے، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، حکیم کی بات پہ یقین ہے، یہودیوں کی بات پہ یقین ہے، غیر مسلموں کی باتوں پہ یقین ہے، نیٹ کی خبر پہ یقین ہے، اخبار پہ خبر پہ یقین ہے، کوئی انسان محلے والا کہہ دے اس کی خبر پہ بڑا یقین ہے، وہ اللہ کی خبر پہ یقین نہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو یاد دلا رہے ہیں، اور دنیا پہ تو یقین کرتا ہے، کیا رب کی ذات پہ تجھے یقین کوئی نہیں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی رگوں سے واقف ہے، خون سے واقف ہے، اپنے بندوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندو، جب تمہارا نام و نشان تھا ہی کوئی نہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس زمانے کو یاد کر جب تو اماں کے پیٹ میں تھا، تیرا ذکر کوئی نہیں، تجھے جانتا کوئی نہیں، ماموں نہیں جانتا، اماں نہیں جانتی، ابا نہیں جانتا، بھائی برادری نہیں جانتی، علاقے کے لوگ نہیں جانتے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تیرا ذکر کوئی نہیں۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری تحریف ملتانی، خطیب ابن خطیب، خطیب پاکستان، حضرت مولانا قاری تحریف ملتانی، نعرے تکبیر۔ شان قرآن زندہ باد۔ اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، قرآن سے جو بھی سوال کرو گے اس کا جواب ملے گا، مولویوں سے نہیں ملے گا۔ اب تو ان پڑھ مولوی آ رہے ہیں، نیٹ والے مولوی آ رہے ہیں، تو ان کو بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں، وہ کیا تمہیں جواب دیں گے؟ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، بندہ چاہے ساری زندگی تبلیغی جماعت میں ادھر ادھر لگا کے آ جائے، عالم نہ بنے تو اس کو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے دین کی بات سیکھ آیا، لیکن وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن میں رب العالمین نے کس انداز سے اپنے بندوں کو ہر بات کا جواب دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، رب کریم رب ارنی کیف تحیی الموتی، اور میرے اللہ مجھے بتلا، مجھے دکھا، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیف تحیی الموتی، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قبر میں کیسے زندہ کرتا ہے، نکیر ناتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، عذاب قبر کیسے دیا جاتا ہے، عذاب جہنم کیسے ہوتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، اولم تؤمن، جب یہ بات میں نے عرض کی نا، اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے، میں نے یہ بات قرآن سے سیکھی ہے۔ قرآن نے اللہ پاک نے فرمایا، میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں؟ بات یہی ختم ہو گئی۔ یہ یہودی جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو یہودی قرآن نہیں پڑھتے، وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، پڑھ کے ہمیں وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان تو مزے سے بیٹھا ہے نا، خیر ہے دیکھی جائے گی، یہودیوں کے بڑے بڑے پروگرام ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ہمارا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن الحمدللہ ختم نبوت کے محافظوں مبارک ہو ہمارا ریڑھی چلانے والا مزدور آدمی، غریب آدمی، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے. یہ یہودیوں کو بڑی پریشانی ہے، ان کی نوکریاں چھوٹی چھوٹی، بیچارے 10,000 20,000 30,000 کماتے ہیں، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان ان کا کتنا مضبوط ہے. انہوں نے اتنا زور لگا لیا، یہ مزدوری کرنے والے ختم نبوت پہ ڈٹے کھڑے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، دنیا میں مانتے ہیں، موت کے وقت مانتے ہیں، خبر میں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کے علاوہ ہر جگہ کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. اللہ پاک کھلم کھلا اعلان فرما رہی ہے، فرمایا زندگی میں نے دی، حیاتی اللہ نے دی، بنایا اللہ نے، رگ و ریشہ اللہ نے دیا، بچپن اللہ نے دیا، کھلایا اللہ نے، اماں کے پیٹ میں اللہ نے پالا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. 3 اندھیروں میں کس نے کھلایا؟ گندے پانی سے خون کس نے بنایا؟ لوتھڑا کس نے بنایا؟ ہڈیاں کس نے بنائی؟ اماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی نہیں پال سکتا، کوئی تجھے خوراک نہیں پہنچا سکتا. مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، تو میرا بندہ، میں تیرا رب. جب تجھے اماں کے پیٹ میں بھوک لگی، میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں ہی تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا. اور کس انداز سے اللہ نے خوراک کا انتظام کیا اللہ جانتا ہے. ہر بندہ ہندو ہو، مسلم ہو، نو مسلم ہو، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھو. وہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اسے پھر وہ اپنے مذہب کے مطابق چلا دیتے ہیں. اللہ جانتا تھا کہ میرے بندہ بھی پاک، اللہ بھی پاک، اللہ کا نام پاک، قرآن پاک، درود پاک، یہ بھی پاک ہے. فرمایا دنیا میں جا کے میرا ذکر کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا. اور مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، تجھے ناف کے ذریعے پائپ فٹ کر کے تجھے خوراک بھی پہنچائی، کیونکہ جو خوراک تھی وہ ناپاک تھی، تجھے خوراک بھی پہنچائی، اور تیری زبان کو میں اللہ نے پاک رکھا. رب اپنے بندوں کو کیا کیا یاد دلا رہے ہیں، اور مجھے ماننے والے بن جاؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مجمع میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ بھائی کی شکل بھائی سے مختلف ہے، آنکھیں مختلف ہیں، رخسار مختلف ہے، ہونٹ الگ الگ ہے، انگلیوں کے ڈیزائن الگ ہے، مقدر الگ ہے. ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، ایک روٹی تلاش کرتا پھرتا ہے، ایک کے گھر میں دولت سونا چاندی رلتا پھرتا ہے. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور شکلوں پہ غور تو کرو، تمہیں رب یاد آئے گا، رب کی خدائی یاد آئے گی. قال اولم تؤمن، اور کیا رب کی ذات پہ آج بھی تمہیں یقین نہ آیا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور پیدا کرنے والے رب کو کیسے بھول گئے؟ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں کیفا، کیسے، تکفرون باللہ، اور رب نے تمہیں پیدا کیا، رب نے تیری آنکھیں بنائی، رب نے زبان بنائی، رب نے کان بنائے، رب نے ہاتھ بنائے، ناخن بنائے، بال بنائے، تجھے جوان کیا، سونا سونا جوان کیا، سونی تیری بیگم بنائی، بچے بنائے، سونی اماں بنائی، سونا ابا بنایا، بھائی بنایا،
سونا تیرا دوست اللہ نے بنایا، سونا یار اللہ نے بنایا، تیرا سونا سونا کاروبار سجایا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا پیدا رب نے کیا، موت اللہ دے گا، قبر میں پہنچانے والا اللہ. اور قبر میں تجھ پہ پردہ ڈال دیا، ورنہ بکری مر جاتی ہے، مردار کو کوڑی پہ پھینک دیا جاتا ہے، روڈوں پہ ادھر ادھر ہزاروں قسم کے جانور مردار ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ان کو پھینک دیا جاتا ہے. لیکن کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اور تیرے مرنے کے بعد مسلمان اگر اسلام پہ مرا، تجھے اتنی عزت دی، جنازہ پڑھنے کے لیے دور دور کا سفر کر کے لوگ آئے، تجھے پاک کیا گیا، غسل کا انتظام کیا گیا، تجھے کفن پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی. کتنے لوگ تیرے افسوس کے لیے آئے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. تیرا جنازہ پڑھایا گیا، تجھے قبر میں پہنچایا گیا، قبر میں رکھا گیا. اللہ نے تجھے اسلام کی وجہ سے کتنی بڑی عزت دی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تاکہ کل قیامت کے دن تمہاری قبروں سے دوبارہ تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں گا. قال اولم تؤمن. رب العالمین خلیل اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اپنے نبی سے سوال کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، عام نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ دیکھو. خلیل اللہ بھی نبی ہے، ذبیح اللہ بھی نبی ہے، نبوت کا سلسلہ ہے. جن کی آل میں سے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى. او میرے اللہ کیسے قبر میں زندہ کرے گا، عذاب قبر کیسے دے گا، مردوں کو کیسے عذاب ہوتا ہے، کیسے انہیں زندہ کیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں کو، اس مٹی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ پاک نے فرما دیا، او میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں. ایمان نام ہے یقین کا. یاد رکھو، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کوئی سبزی منڈی میں نہیں بکتا، بازاروں میں نہیں بکتا، بلکہ ایمان نام ہے اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کا. جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ یقین کرنا پڑے گا. ہم تو اپنے مردوں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں بھی لوگ دفن کر کے آ جائیں گے. کیا اندر کوئی جاتا ہے؟ کوئی بیٹا، کوئی مال دولت، کوئی کاروبار ایسا چھوڑ کے گئے ہو جو پیچھے پہنچتا رہا ہو. اللہ کی ذات پہ یقین کرنا پڑے گا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ پاک نے فرمایا یقین نہیں، یہ بھی تو نبی ہے نا، کوئی نتو خان خیر خان، کوئی زید عمر بکر تو نہیں. کہنے لگا اللہ یقین تو ہے. عرض کی میرے اللہ یقین تو ہے. بلا ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان اور سکون چاہتا ہوں اور میرا یقین بن جائے. میرے ذہن میں بات تھی، میں نے سوال کر دیا. بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے، سکون آ جائے. اطمینان قلب کے لیے، اطمینان دل کے لیے، دل کے سکون کے لیے، اپنا عقیدہ بنانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، قوم کو بتلانے کے لیے. اور رب کریم بڑے لوگ آئیں گے، ان کے ذہن میں سوال آئے گا، ایمان برباد کیا جائے گا، قرآن کو انکار کیا جائے گا، امام الانبیاء کے فرمان کا انکار کیا جائے گا. بلا بلا کلی اطمئن قلبی، اور میرے اللہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل کوئی نہیں.
اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ فرمایا میرے نبی یہ تو کام ہی چھوٹا سا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی محال نہیں، مشکل نہیں، کوئی ناممکن نہیں۔ میں تو وہ رب ہوں، مالک کائنات ہوں، خالق کائنات ہوں۔ جب بھی میں اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہوں بس حکم ہوتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ میں اپنے بندوں کا دنیا میں بھی کام آتا ہوں، موت کے وقت بھی اپنے بندوں کا خیال کرتا ہوں، قبر میں بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ او میرے بندوں، او میرے نبی، اگر تو نے اطمینان قلب کی بات کی ہے، سکون کی بات کی ہے، جاؤ قیامت تک لوگوں کے لیے بات کام آئے گی، عقیدہ بنے گا۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی اگر دیکھنا چاہتے ہو نا مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ ہم نے سوال کیا مردہ نہلانے والوں سے، فقیر سے سوال کیا، عام بے دین سے سوال کیا، یا کسی بندے نے ویسے 4 نمازیں پڑھ لی تو ان سے سوال کر دیا، اس کو بیچارے کو غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ تمہیں کیا بتائے گا۔ سوال کیا کرے علماء سے، مفتیان کرام سے، وہ تمہیں جواب دیں گے، وہ سیدھا راہ لگائیں گے۔ جہلا سے کبھی سوال نہ کیا کرے، خواب تک بھی بیان نہ کیا کرے جاہلوں سے، جہلا سے، کیونکہ خواب بھی ایک ایسی چیز ہے اگر بیان کرو گے نا جیسے جاہل، ہاں یہ دیکھ لیا بس سانپ دیکھ لیا تو بس سانپ ہی ڈسے گا تجھے، تو وہ جیسا وہ کہے گا نا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ خواب ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں سوال کر رہی ہے خلیل اللہ، جواب دے رہا ہے میرا اللہ۔ میرے نبی 4 پرندے پکڑ لو، رنگ الگ الگ، نسل الگ الگ، چونچیں الگ الگ، پنجے الگ الگ۔ مسلمانوں آج ہمیں رب کی ذات پہ یقین نہ آیا، فرمایا کہ میں اتنا بڑا رب ہوں، میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شہتوت کے پتوں کا ڈیزائن بنانے والا اللہ، ٹالی کے درخت کے پتوں کا بنانے والا اللہ، آم کے پتے اللہ نے بنائے، امرود کے پتے اللہ نے بنائے، کیسے سونے سونے ڈیزائن بنائے، پھل بنائے، اور پھل جو تمہیں لا کے دے، منڈیوں میں لے آئے، بازاروں میں لے آئے، 4 پیسے خرید کے، پھل خرید کے لا کے کھا کے کہتا ہے منڈی بڑی اچھی ہے، لانے والے بڑے اچھے ہیں، فلاں دکان والے بڑے اچھے ہیں، فلاں مارکیٹ والے بڑے اچھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے تیرے لیے مالٹا بنایا، آم بنایا، امرود بنایا، انناس بنایا، کھجور بنایا، شہد تیرے لیے بنایا، دودھ تیرے لیے بنایا، اور میرے بندے کبھی اس رب کی ذات کو بھی مانا کر۔ دنیا والوں کو تو ماننے کے لیے تیار ہے، بابا جی کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، قبر والوں کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، سب کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بندہ تھوڑا سا احسان کر دے اس کو تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ رب کا کتنا بڑا احسان ہے، قسم قسم کے پھل پھول سبزیاں ترکاریاں مشروبات تیرے لیے پیدا کیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو رب ابتدا سے زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا۔
جو رب انسانوں کو بھی خوراک پہنچاتا ہے، جنات کو بھی خوراک پہنچاتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ایسے بھی جانور پیدا کر رکھے ہیں روزانہ انہیں بہترین مچھلیاں کھلاتا ہوں، تازہ کھلاتا ہوں، وہ کبھی باسی نہیں کھاتے۔ لیکن پروردگار عالم ان کو تازہ مچھلیاں کھلاتے ہیں۔ پرندے دیکھا کرو یوں تازہ تازہ مچھلیاں پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کھلانے والا کون ہے، پلانے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، سنبھالنے والا کون ہے؟ بلا قول اولم تؤمن، کیا پھر بھی خدا کی خدائی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ اب بھی کہتے ہو قبر میں کیسے زندہ ہوں گے، مردے کیسے زندہ ہوں گے، قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، جہنم کیسے؟ حضور نے فرما دیا کہ قبر عذاب کے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جن لوگوں نے ایسی باتیں کی ہے نا وہ گستاخ رسول، ان کی قبروں سے کتا بھونکنے کی آواز آئی تو پھر جب قبر میں تو کوئی تھا ہی نہیں، قبر میں تو تیرا تعلق نہیں تھا، تیری قبر سے کتے بھونکنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یاد رکھو ایسا یقین رکھنے والا جس نے نبی کی گستاخی کی کہ نبی زندہ نہیں، انبیاء زندہ نہیں، صحابہ زندہ نہیں، قبروں میں مردے کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا والوں دیکھو اس کی قبر سے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ جس نے نبی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، جو حیات النبی کا قائل نہ تھا بلکہ کہتا تھا نعوذ باللہ نبی مردہ ہیں، مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو اس کی قبر سے کتے بھونکنے کی آواز اس لیے آئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ قبر میں صرف مردہ نہیں ہوتے، یہاں روح بھی آتی ہے، روح کا تعلق ہے، تبھی سو تو کتا تھا انسانی شکل میں، تیری قبر سے کتے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی اس مولوی صاحب اور اس جو نعوذ باللہ غلط آدمی، غلط عقیدہ رکھنے والا، اس کا عقیدہ بتلانا مقصود نہیں، صرف ایک بات سامنے آ گئی، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ حیات النبی کا قائل نہیں ہوگا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب میرے آقا نے فرما دیا کہ جب بھی کوئی بندہ محمد کے دربار میں آتا ہے، روضہ اقدس پہ آتا ہے، وہاں کے درود و سلام پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ابھی قریب کی بات ہے، میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی اسی پیر کا مرید جس کا مرید میں، میرے ابا جی مرید۔ تو اس نے مجھے بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ بات یہاں سے چلی تھی، وہ بڑا نیک آدمی کہتا ہے کہ بڑا جی چاہتا تھا مدینے جا کے مرے، جنت البقیع کا دفن مل جائے، لیکن جب یہ دیکھا عرب کے لوگوں نے، نیک لوگوں نے، کہ لوگ مدینے میں مر تو گئے ہیں لیکن فرشتے ان مردوں کو اٹھا اٹھا کے قبروں سے لے جا کے باہر پھینک رہے ہیں، اور کچھ لوگ مرے کہیں ہیں، موت کہیں آئی، فوت کہیں ہوئے ہیں، وہ جب قبریں کھولی گئی تو وہ اللہ والے جنت البقیع میں آئے پڑے ہیں۔ تو پھر یقین ہو گیا کہ جہاں بھی مریں گے انجام تو مدینے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس نے مجھے بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ عرب میں ایک بندے نے خواب دیکھا، عرب میں مدینہ میں، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عرب میں ایک نیک آدمی نے، عالم دین نے خواب دیکھا کہ یہاں حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں ریاض الجنہ میں ایک شخص اللہ والا نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا کیسے پہچانوں؟ فرمایا کہ اس کے سر پہ لال رومال ہے، منہ پہ پردہ کیا ہوا ہے، جو زار و قطار کئی دن سے روئے چلا جا رہا ہے۔ اس سے جا کے کہہ دے اللہ نے اتنا نہ رو، ساری زندگی تو نے ختم نبوت کی حفاظت کی، ختم نبوت کا مجاہد بن کے زندگی گزاری، حضور کی غلامی کی، تابع داری کی، عقیدہ حیات النبی کا قائل رہا، آج اللہ نے مقام عطا فرمایا، کئی سال پہلے حضرت کا وصال ہو گیا، اسے جا کے کہہ دے میرے آقا کیا نام لوں؟ فرمایا کہ کہہ لینا خان محمد رو نا،
حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد، ان کے بارے فرمایا رو نا. وہ عربی کہتا ہے جب میں نے اس کا نقاب اٹھایا تو واقعی خان محمد تھا اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا ہوا زار و خطار رو رہا تھا. بے یقینے لوگوں کو کیا پتا کہ اللہ پاک کس کس بات پہ قادر ہے. فرمایا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرما دیا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کیا سوال کر رہے ہو؟ مرنے کے بعد جلنے کے بعد بالکل راکھ بن گیا، کئی بندوں کی میت نہیں ملی، جانور کھا گئے، قیمہ بنا کے دریا میں ڈال دیا گیا، قتل کر کے سمندروں میں ڈال دیا گیا، ڈوب کے مر گئے، جل کے مر گئے، جنگلوں میں مر گئے، لاشیں نہ ملی، جانور کھا گئے، کیسے یقین کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بلا بلا لیطمئن قلبی. نبی نے عرض کر دیا دل کا اطمینان چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، رات کیسے زندہ ہوگی، اس پہ عذاب قبر کیسے آئے گا، قبر کے احوال کیسے آئیں گے، گوشت ٹکڑا ہے بالکل ختم ہو گیا، رگو ریشہ بن گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کیسے قبر میں زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن کیسے زندہ کیا جائے گا. اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے نبی 4 پرندے پکڑ لے، رنگ ان کے الگ الگ ہو، چونچے الگ الگ ہو، پر الگ الگ ہو، گوشت بھی الگ الگ ہو، اصل رنگ کے ہو، الگ رنگ کے ہو، الگ ان کی سارا کا سارا معاملہ ہو، سب کو ذبح کر دے، پھر ان کا قیمہ بنا دے، ان کے گوشت کا قیمہ بنا، پروں کا قیمہ بنا، چونچوں کا قیمہ بنا، سارے اس قیمے کو بالکل ملا دو. ملانے کے بعد اس ملے ہوئے قیمے کو 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال دو، دریا میں درمیان میں کھڑا ہو کے ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اللہ کا نام لے کے آواز لگاؤ، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، یہ 4 پرندے چہچہاتے ہوئے بولتے ہوئے تمہارے قدموں میں آ کھڑے ہوں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا، میں نے ایسے ہی کیا، 4 پرندوں کو ذبح کر دیا، ان کے پر الگ کیے، چونچے الگ کی، پنجے الگ کیے، سب کا قیمہ بنانے کے بعد پنجوں کا قیمہ بھی، چونچوں کا قیمہ بھی، سارے اس مواد کو، اس گوشت کو میں نے ملانے کے بعد، یوں مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال دیا، درمیان میں کھڑے ہو کے ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اللہ کا نام لے کے آواز لگائی. میں نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا، میرے سامنے جب میں نے اللہ کا نام لے کر ان پرندوں کو بلایا، گوشت میں سے گوشت الگ ہوا، ہڈیاں الگ ہوئی، پر الگ ہوئے، چونچے بنی، تمام کے تمام اعضاء بننے کے بعد وہی پرندہ دوبارہ زندہ ہو کے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں چہچہانا شروع کر دیا. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہی زبردست ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. جہاں ان مولویوں کا، پڑھے لکھوں کا، پروفیسروں کا، ایسی باتیں کرنے والوں کا ان کا یقین کوئی نہیں ہوتا. اللہ پاک اس لیے تو فرما رہے ہیں اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہارا قبر پہ یقین نہیں؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب مدظل علی وقت کے مجدد ہیں
افریقہ گئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ 2 قبریں کھولی گئی، ایک قبر کا پورا بدن گل چکا تھا لیکن زبان باقی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ فلاں بندے کی قبر ہے، صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرتا تھا، باقی بدن مٹی کھا گئی، زبان کو اللہ نے باقی رکھا۔ فرماتے ہیں ایک اور قبر کھولی گئی، ایک اور قبر کھولی گئی تو اس کا پورا جسم باقی تھا 35 سال کے بعد بھی۔ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہ بندہ دل سے اللہ کا ذکر بیان کرتا تھا، دل پورے بدن کا سردار ہے، اس لیے دل سے اللہ کا ذکر کیا جائے تو پورے بدن پہ اس کی حکومت ہوتی ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو پھر پورے بدن کو کیڑے نہیں کھاتے، جو کہتے ہیں نا کیڑے دکھاؤ، میں کہتا دودھ میں پانی دکھا، اور جب تو دودھ والے کے دودھ میں پانی نہیں دکھا سکتا تو قبر کے کیڑے تجھے کون دکھائے گا؟ اللہ ہی دکھائے گا تجھے قبر کے کیڑے، عذاب قبر بھی اللہ دکھائے گا۔ یقین تو کر، امان تو صحیح۔ حضور نے فرما دیا جب میت قبر میں جاتا ہے اس میں اعمال گزرتے ہیں، جل کے مر جائے، راگ کو اللہ جمع کر کے لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر قیمہ بن جائے اس کو بھی اللہ پاک جمع کر کے لے آتے ہیں، اللہ پاک جمع کر کے قبر کے احوال لاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے مر ربو کا، بتلا تیرا رب کون ہے؟ نبی کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ بات بھی ماننی پڑے گی، حضور کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ سوال کیا جاتا ہے مر ربو کا، بتلا تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نمازی آدمی سے بھی فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، بتلا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میری تو نماز قضا ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا، مدینہ میں ایک شیخ الحدیث کا انتقال ہو گیا، حدیث پڑھانے والے کا انتقال ہو گیا، ساری زندگی حدیث مبارکہ پڑھائی، مدینہ میں فوت ہوا۔ مدینہ کے قبرستان کا نام ہے جنت البقیع، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور جرمن میں ایک لڑکی فوت ہو گئی، یہودیوں کی، غیر مسلموں کی بیٹی فوت ہو گئی، دونوں کو دفن کیا گیا۔ جرمن سے ایک بندہ مسلمان، اس نے اس لڑکی کا واقعہ دیکھا تھا، وہ حج کرنے کے لیے آیا، مدینہ منورہ میں بھی آیا۔ جب وہ جنت البقیع میں پہنچا تو عربوں میں ایک چرچا سنا کہ یہ قبر شیخ الحدیث صاحب کی تھی، لیکن شیخ الحدیث صاحب غائب ہیں یہاں سے، اور اس قبر میں جرمنی ہندوؤں کی، سکھوں کی ایک لڑکی آئی پڑی ہے۔ اس بندے نے پہچان لیا کہ یہ ہندوؤں کی بیٹی، سکھوں کی، یہ عیسائیوں کی بیٹی ہے جو وہاں فوت ہوئی تھی جرمن میں۔ اور ہم نے وہاں ایک چرچا سنا کہ کسی وجہ سے اس لڑکی کی خبر جرمن میں کھولی گئی تھی، تو وہاں ایک بزرگ کی شکل نکلی، صورت نکلی ہے، میت نکلی ہے۔ بہرحال شیخ الحدیث صاحب کی بیوی سے سوال کیا گیا کہ جنت البقیع میں مسلمان کو، شیخ الحدیث کو، اتنے بڑے عالم کو دفن کیا گیا تھا، اس کی میت جرمن میں کیسے چلی گئی؟ اور جرمنی عیسائیوں کی بیٹی کی میت اس قبر میں کیسے آ گئی؟ مدینے والے مسلمان کی بیوی کہنے لگی میرا شوہر مسلمان کو تھا لیکن عیسائیت کو بڑا پسند کرتا تھا، چوڑا ہونا، وہ کہتا تھا چوڑوں کا مذہب بھی بڑا اچھا ہے، عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے، یہودیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے۔ عیسائیوں کا مذہب یہ ہے اگر بندہ اپنی بیگم سے ملاقات کرے یا کوئی خام میں ناپاک ہو جائے اسے غسل نہیں کرنا پڑتا۔ نعوذ باللہ، کئی بندے کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، باقی سجدہ رہتا ہے تو جب غسل کی باری آئے تو یہ کیا مصیبت ہے، وضو کیا مصیبت ہے، تو مصیبت نہیں جو وضو کو مصیبت بتائے، جو نعوذ باللہ اسلام کو مصیبت بتلائے۔ یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم،
اگر یہودیت کو پسند کرو گے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی سب میں کھڑا کر دوں گا. ہندو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں آ تو صحیح، ہندوؤں کی سب میں نہ کھڑا کیا. آواز آئے گی سورہ یاسین ہے، ترجمہ جا کے دیکھ لینا، اب تو نیٹ پہ بھی نکال کے دیکھ سکتے ہو، پڑھے لکھے ماشاءاللہ جوان بیٹھے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک فرمائیں گے مجرموں، ہندوؤں اور عیسائیوں اور بے دینی کو پسند کرنے والوں، چلو انہی کی سب میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. آج میرے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں. یہودیوں کی سب میں چلا جائے، غیر مسلموں کی سب میں چلا جائے، زانیوں کی سب میں چلا جائے، بدکاروں کی سب میں چلا جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا او مجرموں، او ظالموں، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، او میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم نے یہودیت کو پسند کیا، عیسائیت کو پسند کیا، چوڑوں کو پسند کیا، بنگیوں کو پسند کیا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او جاؤ مجرموں، آج تمہیں میرے نیک بندوں کے پاس، نمازی بندے، نیک آدمی، اسلام کو پسند کرنے والے، قرآن کو پسند کرنے والے، خوشی سردی میں غسل کرنے والے، وضو کرنے والے، تہجد کے لیے کھڑے ہونے والے، نمازوں کے لیے سفر کر جانے والے، اور جمعہ پڑھنے والے، جمعے کا اہتمام کرنے والے، نمازوں سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، اور میرے نیک بندے اور مجرموں، آج تمہیں اجازت کوئی نہیں، میرے نیک بندوں کے قریب کھڑے بھی ہو جاؤ. مسلمان کی بیوی کہنے لگی میرا شوہر جب بھی جنبی ہوتا تھا، جب بھی اس پہ غسل واجب ہوتا تھا، یہ کہتا تھا نعوذ باللہ اسلام اچھا کوئی نہیں، غسل کرنا پڑتا ہے، یہودیت بڑی اچھی ہے، عیسائی ہونا بڑا اچھا ہے، عیسائیوں کے ہاں ناپاک ہونے کے بعد غسل نہیں کرنا پڑتا. اللہ پاک نے فرما دیا تو عالم دین کیوں نہیں، شیخ الحدیث صاحب کیوں نہیں، مدینے میں رہنے والا بھی کیوں نہیں، جنت البقیع کا میں نے تجھے دفن بھی دیا، لیکن جب تیرا یقین کوئی نہیں، اعتبار کوئی نہیں، تیرا ایمان کوئی نہیں، تو اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتا، فلا وربک لا یؤمنون، اگر دل سے ایمان کو نہیں مانو گے، اللہ پاک فرما رہی ہے ظاہراً مسلمان کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیوں نہ ہوا، پاکستان میں رہنے والا کیوں نہ ہو، اسلام میں کھانے والا کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ سمجھے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور دل میں یقین کرنا پڑے گا، زبان پہ یقین کرنا پڑے گا، اطمینان لانا پڑے گا، کانوں پہ بھی یقین ہو، آنکھوں سے بھی یقین ہو، زبان سے بھی یقین ہو، ہاتھ سے بھی یقین ہو، پاؤں سے بھی یقین ہو، تیرا بال اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا اعلان کرے گا. فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور دل سے اللہ کو ماننا پڑے گا، اللہ ہر جہان کا مالک ہے، اللہ اس کے رسول کی قرآن کی غلامی کرنی پڑے گی، ورنہ تیرا انجام یہودیوں کے ساتھ فرما دیا جائے گا. جرمن کے لوگوں سے وہ بندہ جو آیا ہوا تھا اسے سوال کیا گیا یہ تو یہودیوں کی بیٹی ہے، یہ کیسے آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگا جب اس کا انتقال ہوا مسلمان آ گئے. یہودیوں اپنے مذہب کے مطابق دفن نہ کرنا. کیوں بھائی؟ ہماری بیٹی ہے. مسلمان کہنے لگے تمہاری پہلے تھی اب ہماری ہے. وہ کیسے؟ اس نے اسلام قبول کیا ہے چھپ کے. ماشاءاللہ ایک ایک کر کے کہو گے تو آگے بھی سنا دوں.
ماشاءاللہ جی، تماشا ہو نا تو سارے اکٹھے بولتے ہیں سبحان اللہ، کیا نہیں ہو تو قسطوں میں۔ رب العالمین نے فرما دیا، یہودی کہنے لگے کہ مسلمانوں کو حجت پیش کرو، دلیل ثبوت پیش کرو، بیٹی ہماری ہمیں نہیں پتا یہ کب مسلمان ہوئی۔ مسلمان کہنے لگے اپنی بیٹی کا کمرہ کھول کے دیکھو، جب کمرہ کھول کے دیکھا سرانے کے نیچے اللہ کا قرآن موجود ہے، مصلی موجود ہے، لوٹا موجود ہے، یقین ہو گیا یہ مسلمان تھی، قرآن پڑھنے والی تھی، چھپ کے نماز پڑھتی تھی، وہ اللہ چھپ کے جس پہ ایمان لائی، رب نے فرما دیا او میری بندی تیری مجبوری ہے، تو نے چھپ کے اسلام قبول کیا، برادری کے ڈر سے اپنے اسلام ظاہر نہ کر سکا، آ جا میں رب نے تیرا اسلام اتنا قبول فرمایا، تیرا انجام جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تحریر۔ بندہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو، قبر میں کہہ رہا ہے، باہر نہیں کہہ رہا، قبر میں زندہ ہوا تو کہہ رہا ہے نا، روح آئی ہے تو کہہ رہا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کچھ ساتھی بعد میں آئے ہوں گے، میں قرآن حدیث کی بھی بات نہیں کرتا، آج نیٹ پہ کئی مردوں کی خبروں سے آواز آ رہی ہے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، تو خبروں میں زندہ ہیں تو کہہ رہے ہیں نا ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، عذاب خبر ہو رہا ہے تو خبروں میں سے کہہ رہے ہیں نا، ان مولویوں کو جا کے جواب دے دو۔ اور بھائی کہاں کی بات کرتا ہے؟ حضور سے، ہمیں حضور کے فرمان سے منکر بنانا چاہتا ہے، قرآن حدیث کا منکر بنانا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ جواب دے دیتا ہے اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جنت سے کھڑکی کھول دو تاکہ اس کی خوشبو میں تا قیامت آرام سے سوتا رہے۔ اور جو بدکار ہو فرشتے اس سے بھی سوال کرتے ہیں، کافروں سے بھی، مر ربو کا بتلا، تیرا رب کون ہے؟ ہندوؤں نے جلا دیا لیکن قبر کے حالات آ گئے، فرشتے آئے ہیں، مر ربو کا بتلا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہا ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرشتے، حضور نے فرمایا پھر اسے فرشتے گرز مارتے ہیں، وہ کافر، فاسق، فاجر، منافق 70 گز یا 70 ہاتھ زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ اور بے نمازی کے لیے میرے آقا نے فرمایا او قبر کے منکرو، جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں، لوگوں کو خراب کرتے پھرتے ہیں اس مسلمانوں کو، یہ قبر میں کوئی جزا سزا نہیں، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 5 وقت سانپ اژدہا مسلط کیا جاتا ہے، فجر سے لے کے زور تک اسے ڈستا ہے، زور سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے پھر فجر تک، تا قیامت اس مردہ بدکار فجار ظالم کے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے میرے پاس اور کوئی دلیل کوئی نہیں، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا بنا سیدنا وذریات سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوہاب۔ الہی تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، بھائی یوسف صاحب، حاجی امیر صاحب، بھائی عمیر صاحب، بھائی یاسین صاحب، اللہ پاک صحت کلی نصیب فرما، گھر والوں کو اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے۔ جہاں بھی کوئی دکھ میں، درد میں، پریشان ہے، بیمار ہے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ بھائی موسیٰ صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے، رام کلی سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، خاص دعا فرمائے، بیمار ہے، اللہ صحت کلی نصیب فرمائے۔ جہاں بھی ہمارے جاننے والے نام لیا نہیں لیا اللہ تو جانتا ہے، سارے دوست احباب ملنے والے دعاؤں کے لیے کہنے والے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بھائی ارشد صاحب کی جو بات تشریف لائے ہیں وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی پریشانی ہے، خاص دعا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھ پہ یقین کرتے ہیں میرے اللہ، ہم دل سے تجھے مانتے ہیں اللہ، ہمارا یقین ہے ہماری مشکل کشائی کرنے والا تو ہے۔ ان کے ماموں ڈاکٹر رمضان صاحب میلسی میں انہیں فالج ہو گیا، دعا فرمائے اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے، اور اللہ سب کے کاروبار میں رزق میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔